دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ منگل کے دن اللہ رب العزت کی یہ بہت ہی لاڈلی تسبیح کا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے صرف آپ لوگ 41 بار پڑھیں گے۔ جو لوگ ماہ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، وہ آج ماہ ربیع الاول کے آخری منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ کے بچوں کا نصیب چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ سورت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ جو بندہ بھی اپنے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے، آقا دو عالم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پڑھی ہوئی تسبیح اگر آپ لوگ پڑھیں گے، اس خاص سورت کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے۔ جو بندے بھی پریشان ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ یہ خاص عمل صرف 41 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بادشاہ ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ غیبی مدد کا یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ بس اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس وظیفے کو یا تو اپنے گھر پہ بیٹھ کے کریں، یا جو آپ کی کاروبار کی جگہ ہے، جس طریقے سے بہت سارے لوگوں کی دکان نہیں چل رہی، نظر بد ہو گئی ہے، یقین کریں ذوالفقار کی طرح یہ وظیفہ کام کرے گا۔ برائیوں کو تو ذوالفقار کی طرح کاٹے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یقین کریں تلوار سے تیز عمل ہے، اور یہ عمل آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کا وقت آپ کے پاس ہے، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اللہ کی جب غیبی مدد آتی ہے نا، تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر آپ کی مدد کروا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، سینکڑوں مثالیں ایسی میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، احادیث کی روشنی میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جس رب کی صفت یا مسبب الاسباب ہے، جس رب کی صفت یا رحمان ہے، جس رب کی صفت یا رحیم، یا رزاق، یا حلیم ہے، سوچیں وہ رب کتنا قدرتوں والا ہوگا۔ اور یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے، یہ آخری ایام آپ لوگوں کو مل رہے ہیں۔ اگر ان ایاموں کو بھی آپ لوگوں نے گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ دوستوں، یہ ایسی غیبی دولت کی تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کمزور ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کر رہا ہے، وہ آج یہ خاص عمل صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ پاک غیبی اسباب ایسے پیدا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ ہے اور آخری منگل کا دن ہے۔ یہ آخری منگل ہے، یعنی آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اگر آج پھر آپ لوگوں نے لاپرواہی دکھائی، غفلت دکھائی، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے، یقین کریں بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، بہت زیادہ آپ لوگ تنگ دست ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اس عمل کو کریں، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ سینے کا راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں
اللہ والوں، آج کل ہر گھر کے مسائل پیسے سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، اور بہت سے افراد لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوستوں، ایسے تمام بہنوں بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ رزق کی تنگی، غربت، پریشانی، مصیبت، فقر و فاقہ، قرض سے نجات، دنیا کی ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے۔ آپ لوگوں نے اس سورت کو صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو وظیفوں سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، وہ ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کریں۔ انشاءاللہ العزیز اپنے مقصد کی نیت کر کے کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھ کر پڑھیں۔ جس طریقے سے وظیفہ بتایا جائے اس طرح تعداد میں بتائے جائے طریقے اور وقت میں پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ کامیابیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفوں کا ضرور فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، سب بے صبرے ہیں۔ ہم ویڈیو کاٹ کاٹ کر اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ڈرامہ یا کوئی مووی یا کوئی فلم نہیں آ رہی۔ ہم تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے وظائف بتا رہے ہیں۔ ہم تو اللہ پاک کی پاکی سن رہے ہیں، نبی پاک کے واقعات سن رہے ہیں، نبی پاک کی محبت میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ کی پورے دن کا کام کاج ایک طرف اور یہ چھوٹی سی ویڈیو اور یہ آپ کا عمل اور یہ ویڈیو سننا ایک طرف، یقین کریں جو وقت اللہ رب العزت کی راہ میں گزارا جائے، اللہ پاک کی بڑائی اور اللہ پاک کی پاکیزہ صفت کو بیان کیا جائے اور اس بیان میں بیٹھا جائے، اللہ رب العزت اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس بندے پر نظر رحمت بھی ہوتی ہے۔ اور جب ایک بندے پر نظر رحمت ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ 41 بار 41 ٹائمز پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ بیمار ہیں، بیماری اتنی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہتا، میں ان لوگوں کی غربت پر بات کر رہا ہوں جو لوگ انڈیا، پاکستان یا پھر بنگلہ دیش، نیپال، جو غریب ممالک میں رہتے ہیں، جو زیادہ تر ان ملکوں میں رہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نسل در نسل غریب ہیں، ہم گھر کے کھانے کو پورا نہیں کر سکتے، ہم کیسے امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، یہ سرکار دو عالم کی ولادت کا مہینہ ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کو ختم ہونے سے پہلے آپ لوگ اپنی بن قسمت کے تالوں کو کھلوا لیں، تقدیر بدلوا لیں، نصیب انشاءاللہ کھل جائے گا۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار اس وظیفے کو میرے کہنے پر کرو۔ قرض دار ہو، مقروض ہو، قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آ کر پورے محلے کے سامنے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، فون پر گالیاں نکالتے ہیں، آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، قرض بھی اتر جائے گا۔
انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کہ جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا کروڑوں کا قرض کیسے اترا۔ صرف اس بات کو جانیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ پریشانیاں ہمیں اللہ پاک کے اور نزدیک کر دیتی ہیں۔ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع بھی آنے لگتا ہے، ہم لوگوں کے اخلاق میں بھی تغیر اور تبدیلیاں آتی ہیں، اور ہم لوگ اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم لوگ وظائف کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرا رب میری سنتا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے صرف 41 بار پڑھ لیں گے، انشاءاللہ العزیز کوئی غلام بھی پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو بھی مالک بنا دے، کوئی نوکری کرنے والا پڑھے اللہ پاک اسے بزنس مین بنا دے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ان میرے بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر ہے جو کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، لائٹ جاتی ہے تو چارجنگ فین خریدنے تک کے پیسے نہیں، بیٹری خریدنے یا پھر جنریٹر خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں، بہت غربت میں گزارا ہو رہا ہے۔ اس عمل، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ پورا سولر کا سسٹم لگوا لیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اللہ پاک کی غیبی مدد کو لا کر دیتا ہے۔ اور یہ وقت بہت خاص وقت ہے کیونکہ آج کا دن ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ کا دن ہے اور آخری منگل ہے۔ یہ آخری منگل ہے اور منگل کے دن کو دنگل کا دن کہا جاتا ہے۔ آج آپ لوگ یقین کریں، بہت زیادہ آپ لوگ اگر پچھتائیں گے آج کے دن اس عمل کو نہیں کرا، کیونکہ یہ دن بہت خاص دن ہے، 1 سال بعد ہی لوٹ کر آئے گا۔ خدا کی قسم، یہ لمحہ گزر گیا، 1 سال بعد ہی پھر آپ کو یہ دن ملے گا، اور پھر کہاں آپ کو یاد رہے کہ مجھے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، پہلے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے اس عمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، تہجد میں، حتیٰ کہ 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے نا تو بھی اس عمل کو کریں، چھوڑیے گا نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو پوری توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ جو طریقہ کار بتائے جائیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور دوستو توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یہ موقع پورے 1 سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ لوگ نے ماہ ربیع الاول کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزارا، اگر دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر ضائع کر دیا تو یقین کریں پریشانیاں مقدر میں آ جائیں گی۔ آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن اس عمل کو آپ نے بالکل ضائع نہیں کرنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کسی چیز کے لیے پریشان ہے، کوئی روپیہ دولت مکان کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، کسی کی شادی تو طے ہو گئی ہے
لیکن تاریخ نہیں مل رہی، یا پھر آپس میں محبت کی کمی ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ہر طرح کی پریشانی، مصیبت سے اور وظیفے کا آغاز خلاصے کرتے ساتھ ہی آپ نے نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دنیا کی ایک ہر نام شے کا وظیفہ انشاءاللہ آپ یہ کے ایک ایسا قدموں میں اسم ہوگی۔ اعظم ہے بس کہ نیت جب کوئی کریں بندہ اور نیت اس کرتے خاص عمل، اس خاص فوری وظیفے کو طور پر پڑھتا ہے آپ لوگوں نے اور ایک کسی بار خاص اعوذ دن میں پڑھتا باللہ ہے من الشیطان اور بتائے گئے الرجیم طریقے اور بسم ترتیب کے اللہ مطابق الرحمن پڑھتا ہے۔ الرحیم پڑھ کر اللہ وظیفے کا پاک آغاز کرنا اس ہے، کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو اسم اعظم ہیں جو یا حیو یا قیوم ہیں۔ یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے رستوں کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں، اور نہ آپ کو کوئی بھی آپ کے آنے والے کل کے بارے میں بتا سکتا ہے اور نہ ہی آج کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے۔ لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ میرے رب کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے۔ جب بھی آپ لوگ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق مانگا کریں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ پورے سال کے رزق اور دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائے یا حیو یا قیوم پڑھنے سے، تو سوچیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اب کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کعبہ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو، آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس دعا کو آپ نے صرف 41 بار لازمی پڑھنا ہے۔ پہلے آپ لوگ یا حیو یا قیوم بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، اور آج کی یہ دعا بہت خاص ہے جس کو صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، بن مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، آپ نے ایک قرآنی آیت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ دن یہ رات اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ اگر اس پورے دن میں صرف اور صرف 41 بار اس کلمات کو، ان دعائی کلمات کو پڑھتے ہیں توجہ اور دھیان کے ساتھ، تو آپ لوگوں کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، تمام آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ فرشتوں کے وظیفہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا، یہ آیت عرش الہی پر
عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، آپ کے مقاصد کامیابی کے ساتھ عرش الہی سے پورا کرواتی ہے۔ اللہ کو اس آیت سے اتنی محبت ہے کیونکہ یہ نبوی وظیفہ ہے، اللہ نے اس کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ سینے کا راز آج میں نے آپ کے حوالے بھی کر دیا۔ آج آپ نے بھی اس آیت کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اولاد مانگو گے، اولاد کی خوشخبری سن لو گے، بیٹا مانگو گے، بیٹوں کی آپ کو خوشخبری بالخصوص ملے گی۔ اگر آپ لوگ بیٹیاں چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ایک بہترین اور صحت مند بیٹی عطا کرے گا، اور وہ بھی اچھے نصیب والی بیٹی عطا کرے گا، کیونکہ ہر ماں باپ کو بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ اور جو میرا بہن بھائی آج نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، بڑی بڑی اس نے رشوتیں بھی دے دی، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس خاص دعا کو پڑھے، 41 بار پڑھے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھے، انشاءاللہ العزیز جس دعا کی وہ خواہش کرتا ہے اللہ پاک خود بخود اس نوکری کو وہاں پر اس کی لگوا دے گا۔ اگر آپ لوگ قرض دار ہیں، مقروض ہیں، اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، آپ نے قرض شاید شادی کی وجہ سے لے لیا ہے، یا مکان کی وجہ سے لے لیا ہے، یا آپ لوگ کسی کے شر میں پھنس چکے ہیں، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، صرف 41 بار پڑھیں، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، جب آپ لوگ دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ کی ہر بات اللہ رب العزت مانگیں گے، آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ آج کا وقت بہت زیادہ بابرکت ہے، آج کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آپ نے جو تیسرے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 33 مرتبہ، 33 ٹائمز، 33 کی تعداد میں 33 مرتبہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اللہ رب العزت کا یہ اسم اعظم ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس اسم اعظم کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کو اللہ کے پاک ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر بات کو سنتے ہیں، اس کے لیے کامیابیوں کا پروانہ لے کر آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کون سا نام پڑھنا ہے اللہ رب العزت کا، اور آخری نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ وہ وظیفہ اللہ پاک کی ایک صفت کا ہے، وہ صفت ہے یا لطیفو۔ یا لطیفو کا مطلب ہے اے لطف فرمانے والے۔ لطف کہتے ہیں کسی پہ مہربانی کرنا، کسی پر احسان کرنا۔ اور سوچیں جب اللہ پاک کسی پر احسان کرتا ہے تو پھر اس کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ یا لطیفو کو 1 مٹھی چینی پر پڑھ لیں، یا پھر کسی اور صدقے کو کریں اس کے اوپر آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، کیونکہ صدقہ آپ کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی توفیق ہے، 1 مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا انڈوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی گوشت ہو، یا پھر کوئی جو مرغی کے چھیچڑے وغیرہ ہوتے ہیں، چربی وغیرہ ہوتی ہے، جو آپ لوگ کبھی چکن کو صاف کروانے جاتے ہوں تو اس میں سے نکلتے ہیں، وہ آپ خرید کے لے آئیں،
50 روپے کی اچھی خاصی آ جائے گی، اس کو آپ لوگ بلی کو کھلا دیں، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ یہ صدقہ بھی بہت خاص ہے، اور بلی جو جانور ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ جانور ہے، اور آپ نے بہت زیادہ مسجدوں میں بلیوں کو بھی دیکھا ہوگا، اور بلیاں تنگ نہیں کرتی۔ جس طرح مندروں میں آپ لوگوں نے بندروں کو دیکھا ہوگا، اور وہ بندر پریشان بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن بلیاں مسجد میں پریشان نہیں کرتی، ادب کے دائرے میں رہتی ہیں، تو لہٰذا بلی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک پراپر ویڈیو بلی کے اوپر میں بناؤں گا، جس میں آپ کو اچھے اچھے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ لوگ وہ بلی کو کھلا دیں تو پھر اللہ پاک آپ کی زندگی میں کون سے بدلاؤ لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھا، اس کی تعداد میں نے آپ کو نہیں بتائی، یا لطیفو کتنی بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف ایک تسبیح کی صورت میں، ایک تسبیح مطلب 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کے پاس چیز ہے صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پانی پر ہی دم کریے گا، اور اس پانی کو آپ لوگ خود ہی پی جائیے گا، تو انشاءاللہ شفا بھی نصیب ہوگی، کیونکہ بہت ہی خاص نور والا عمل ہے، روحانیت سے بھرا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ جب بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہی ملے گا، اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی